الیاس شاہ صاحب، وقاص شاہ صاحب، مولانا بلال اور دیگر حضرات جتنے بھی ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں، علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے کہ انہوں نے روز و شب جہد مسلسل کر کے آپ کو اس قابل بنایا، وگرنہ مجھے 3-4 دن پہلے والا سلطان آباد کا لطیفہ یاد ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہے وہاں محتمے میں مدرسے کے، پرسوں ہمارا پروگرام تھا بنوری ٹاؤن کے، تقریباً میرے خیال میں کوئی 17-18 علماء تو تھے، وہ سارے اسی مجلس میں بیعت ہو گئے۔ تو آخری وہ حدیث کا درس میرا تھا، تو پھر اس کے بعد ہمارے ایک دوست تھے، ان کے جامعہ میں گئے، بولے چائے پیو۔ چائے کیا پینا تھا، ہم لوگوں کو کوئی چائے اور کھانا بغیر مشقت کے نہیں دیتا ہے، باقی لوگ تو پی لیتے ہیں، ہم سے ہمارا پہلا پسینہ نکلتا ہے پھر اس کے بعد چائے پینا۔ تو کہا تھوڑا سا بیان کر لوں، بیان کیا تو وہاں قاری ذاکر نے ایک لطیفہ سنایا۔ لطیفہ یہ تھا کہ کہاں ہم جماعت میں نکلے ہوئے تھے، نیا ساتھی تھا ایک، تو کہا امیر صاحب نے اس کو بولا کہ آپ نے بیان کرنا ہے۔ جی بولو نا، پیار سے بولو، آپ نے تو بیان کیا نا۔ اس بیان کے سامنے باطل نہیں ٹھہر سکتا، باطل سننے کی تاب نہیں لا سکتا۔ آپ میں سے ایک ایک بچہ، ایک ایک طالب علم پوری دنیا کفر کے لیے کافی ہے، اور یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ مخبر صادق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول صادق ہے، یہ وہ محنت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر صاحب نے اس ساتھی کو کہا کہ آپ نے بیان کرنے۔ اب وہ بیچارہ اب تو بہت پریشان۔ خیر قاری صاحب نے کہا کہ میرے جوڑی میں تھا تو میں دن بھر اس کو سکھاتا رہا، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے۔ بھائی نقشہ میں نہیں بناؤں گا، صرف اشارہ کروں۔ بہرحال وقت آیا تو امیر صاحب نے اس کو کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے۔ اب جیسے کھڑے ہو گئے نا اور یوں نظر گھما کے لوگوں کو دیکھا نا تو اس کا ٹیر پنچر ہو گیا۔ اب وہ بیچارہ پریشان، کبھی ادھر دیکھ رہے، کبھی ادھر دیکھ رہے، کبھی ادھر دیکھ رہے، بڑی مشکل سے۔ اچھا وہ اس میں ہے کہ یہ جو قاری ذاکر جس نے مجھے 4 گھنٹے سمجھائے، یہ ظالم میری طرف دیکھ لے، اس سے پوچھ لوں وہ بھی نہیں دیکھ رہا۔ خیر بہرحال کہ مشکل نے اس کو نا اس کی طرف دیکھا تو قاری صاحب نے کہا جیسے میں نے دیکھا، اس نے نا بڑے عجیب انداز سے یوں کر کے کہا تو بتاؤ۔ مجھے بس کے ڈرا کرو۔ میں نے کہا میں کیا بتاؤں، کہا تھوڑی دیر پھر گھومتا رہا، پھر یوں مڑ کے کہا۔ یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آپ شیر کی طرح دندنا رہے تھے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ شیر کی طرح دندنا رہے تھے، رب العالمین عرشوں پر آپ کی آواز کو سن رہے تھے۔ ہاں حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا اپنی باندی کا گانا اس توجہ سے نہیں سنتا جس توجہ سے اللہ اپنے بندے کی اپنی تعریف کو سنتا ہے۔ آپ کے اس انداز کو بھی اللہ دیکھ رہے تھے، آپ کے اس جوش کو بھی اللہ دیکھ رہے تھے، آپ کے ولولے کو بھی اللہ دیکھ رہے تھے۔ اللہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے میرے، اس لیے کہ اللہ اپنی تعریف پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جی بولو،
اگر آپ نے اللہ کو خوش کرنا ہے نا تو اللہ کی تعریف زیادہ کرو. کتنے خوش ہوتے ہیں. فرمایا کہ جب قرآن کی ابتدا ہوئی تو بھی تعریف سے الحمدللہ رب العالمین. اور جب یہ انسان دنیا سے جنت میں پہنچ جائے گے فرمایا وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الحمد سے شروع ہوا اور الحمد سے ختم ہوا. اللہ کی تعریف سے اتنے خوش ہوتے ہیں. بہرحال تو ایک رخ تو آپ کے خطابت کا یہ تھا جو آپ نے کیا. اللہ اس نے مزید ترقیاں عطا فرمائیں, برکتیں عطا فرمائیں, کامیابیاں عطا فرمائیں, اور آپ میں سے ہر ایک کو اللہ کفر کے لیے خالد بنا دے. چاہے وہ کفر کالے رنگ میں ہو, جی بولو, وہ کالے رنگ والا ذرا خطرناک ہے نا. چاہے وہ کفر یا گورے اور پیلے رنگ میں ہو یا لال رنگ میں ہو, جس رنگ میں بھی ہو, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ میں سے ایک ایک کو دیکھ کے نا اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اللہ مزید ترقی عطا فرمائے. لیکن آپ کی خطابت کا دوسرا رخ سورہ ضحیٰ دے رہا ہے. آپ خطیب اعظم اللہ عز و جل جو کائنات کے سب سے بڑے خطیب ہیں, استاد اعظم جو کائنات کے سب سے بڑے شاگرد ہوں, اللہ کے اور سارے کائنات کے سب سے عظیم استاد ہیں جناب رسول اللہ, گویا خطاب بھی ہو رہا ہے اور ضمن انداز خطابت بھی سکھلایا جا رہا ہے. اللہ خطیب ہے, بولو بولو نا, اللہ 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 اللہ. کیا خطابت ہے. اپنے سامع کو مخاطب کر رہے ہیں. والضحیٰ, اشارہ ہے کہ خطابت میں یہ انداز ہونا چاہیے کہ سامنے والا سامع تجھے اپنا سمجھے. کہہ دو نا سبحان اللہ. بولنے والا اور سننے والا درمیان میں گیپ ختم ہو جائے. والضحیٰ, تو اپنا ہے. جی کتنا پیارا انداز ہے. یعنی انداز اللہ دے رہے ہیں کہ انداز اتنا پیارا ہو, اتنا حسین ہو, مسکراہٹوں سے بھرا ہوا ہو. جب بھی بولو مسکرا کے بولو. جی بولو نا. میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دشمن آپ کے غیظ و غضب سے نہیں ڈرتا. یہ تاریخ کا حصہ ہے. اس لیے کہ آپ کے غیظ و غضب کو تو اس نے ڈال بنا کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے. مسکرا کے بولو, دشمن مسکرانے سے ڈرتا ہے. اب وہ نہیں کہہ سکتے کسی کے سامنے یار یہ تو مسکراتے ہیں, کہہ دو نا. غیظ و غضب کو تو اس نے 15 نام دے کے پیش کر دیا. جب بھی بولو مسکرا کے بولو. جی پیار سے بولو. جی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. کیسی سدیدہ؟ یصلح لکم اعمالکم
بات ایسی ہو، انداز ایسا پیارا میٹھا اور خوشبودار ہو، چہرے پر ایسی مسکراہٹیں ہو، یصلح لکم اعمالکم، کہ سننے والا تمہاری بات کو قبول کیے گزارا نہ ہو۔ یصلح لکم ان یتقبل اعمالکم، یعنی انداز ایسا ہو کہ تمہاری بات قبول ہو جائے۔ جی بولو نا، تمہاری بات کب قبول ہوتی ہے؟ اذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا۔ بات کون سی قبولی؟ اللہ گواہی دے رہے ہیں جی۔ فقولا له قولا لینا، اللہ اگر بات میٹھی ہوگی، خوشبودار ہوگی، اچھی ہوگی، مسکراہٹوں کے ساتھ ہوگی، تو نتیجہ کیا ہو گیا؟ فرمایا لعلہ یتذکر او یخشی، اب ماننے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ جی ماننے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ تو جب بھی بولو یہ چار چیزیں ذہن میں رکھو، انداز پیارا ہو، میٹھا ہو، خوشبودار ہو، اور اپنائیت والا ہو، اور چہرے پر بولو نا، یہ سنت الہی ہے کہ وہ چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر خود اس پر مسکرا لیتے ہیں، اور محدثین لکھتے ہیں کہ جس پر اللہ مسکرائے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جی بولو نا، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو پہلی چیز یہ بتائی کہ مخاطب کا دل لینے کے لیے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ خطیب کو چاہیے اس لیے کہ خطابت خا کسرے والا ہے، خطا مجتہد کی خطا، جی یہاں فتح ہے، خطابت کے خا کے نیچے کسرہ ہے، وہاں فتح ہے، پتہ چلا کہ وہاں غلطیاں نہیں ہوتی، خطا ہوتی ہے، اور خطا پر ثواب ملتا ہے، یہاں کسرہ ہے، اشارہ ہے کہ یہاں غلطیاں بہت ہوتی ہے، بولنے والا کبھی کبھی شکار ہو جاتا ہے، خطأً کبیرہ، یہاں غلطیاں بڑی خطرناک ہوتی ہے، اس لیے کہ خاک کسرے والا لایا گیا۔ تو فرمایا کہ تمہارا انداز اگر وہ ہوگا تو تمہاری دل کی دنیا سوچ اور فکر گندا نہیں ہوگا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یہ کسرہ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، یہ کسرہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اسے امید دلاؤ، اپنے مخاطب کو امید دلاؤ۔ جی بولو نا، اپنے مخاطب کو، اور درد و غم ہو۔ یہاں ایک اور بات کہنے لگا، علماء تشریف فرما ہے، ان کے لیے بڑے فائدے کی ہو جائے گی۔ آج پہلی بات یہ سنیں گے انشاءاللہ۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اگلی بات، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ یتیم کو
غصہ نہ کرو. یہ سمجھایا نہیں جا رہا ہے. جو میں بات کر رہا ہوں نا تو توجہ سے سنو. یہ آپ علیہ السلام کو سمجھایا بولو. یہ آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ طیبہ پاکیزہ بیان ہو رہا ہے. یہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں یہ تو نبوت سے پہلے پیغمبر کی گٹی میں کوٹ کوٹ کے اللہ نے ڈالی. آپ ابھی نبی نہیں تھے. پہلی وحی آتی ہے, آپ گھر آتے ہیں, آپ کہتے ہیں مجھے چادر اڑواؤ, سردی لگی ہے اور مجھے خوف آ رہا ہے. تو میری ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کلا. توجہ سے سنیں, خطیب کی خطابت کو چار چاند کہاں سے لگتے ہیں؟ رٹے سے نہیں. سمجھا رہا ہوں. کلا, میری ماں سمجھا رہی ہے. کلا محبوبہ جی خدیجہ, فرمایا کلا 1000 قیامت آ سکتے ہیں, 1000 قیامت آ سکتے ہیں, لیکن آپ ضائع ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا. لیکن کلا پر بس نہیں کیا گیا, فرمایا واللہ. جی آگے فرمایا واللہ جی خدیجہ, فرمایا محبوبہ اگر کلا نہ سمجھے تو واللہ سمجھ جاؤ, کہہ دو نا سبحان اللہ. فرمایا کلا 1000 قیامت آ سکتی ہے, آپ ضائع نہیں ہو سکتے. واللہ اللہ کی قسم آپ ضائع نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ انکا لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم فأما اليتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر. ربا یہ تو محبوب نبوت سے پہلے کر رہے تھے, کہہ دو نا سبحان اللہ. یہ کام تو میرے آقا کی نبوت سے پہلے تھے. گویا یہ پیغمبر کے زندگی کو بتلایا جا رہا ہے کہ پیغمبر کی زندگی یہ تھی. فلا تقہر کا یہ بھی معنی نہیں ہے کہ یتیم کو غصہ نہ کرو. یہاں لفظ قہر جو ہے یہ غلبے سے مشتق ہے. اس میں یہ مفہوم چھپا ہوا ہے کہ جس طرح آپ اپنے پوتے یا اپنے بیٹے کو گود میں لیتے ہو, چھوٹا پوتا یا بیٹا ہے, وہ ایک ہاتھ سے آپ کی داڑھی پکڑتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے آپ کے منہ پہ چماٹ لگاتا ہے اور آپ پھر اسے بوسہ لیتے ہو. یعنی آپ نے اپنے پوتے یا اپنے بیٹے کو اپنے اوپر غالب کیا ہے. کیا کیا ہے؟ بولو نا. وہ غالب ہے نہیں, لیکن آپ نے اسے محبت سے غالب کیا ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ میں یہ مفہوم چھپا ہوا ہے کہ جس طرح اپنے بیٹے اور پوتے کو تو نے اپنے اوپر غالب کیا ہے. دیکھو نا مدینے کی گلیوں میں وہ دیکھو آقا جا رہے ہیں, یتیم کو غالب کیا ہے, کندھے پہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ یتیم کو اپنے اوپر ایسے غالب کر دو جس طرح تم نے اپنے پوتے اور بیٹے کو اپنے اوپر غالب کیا ہے. یہ تو ہو رہا تھا, یہ تو پہلے ہو رہا تھا. یتیم کو تو کھانا پہلے کھلایا جا رہا. مزے کی بات ایک اور بتا دوں, بڑی عجیب, اس سے بھی عجیب اور اس سے بھی عجیب اور اس سے بھی عجیب بات بتا دوں. دنیا کا دستور یہ ہے تعلیم میں, دنیا کا دستور یہ ہے تعلیمی سیشن میں
کہ پہلے تھیوری آتی ہے، بولو میرے ساتھ، بولو بولو بولو، پہلے، اس کے بعد پریکٹیکل، اور پریکٹیکل کو تھیوری کے ساتھ چیک کیا جاتا ہے۔ یہ اصول ہے، پہلے تھیوری جی، بعد میں پھر پریکٹیکل کو، بولو نا، پریکٹیکل کو تھیوری کے ساتھ ٹیلی کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا مسلمہ اصول ہے، لیکن یہاں وہ اصول ٹوٹ گیا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہاں وہ اصول ٹوٹ گیا، نبی اللہ نے ایسے شان والا عطا کیا، ابھی تھیوری آسمانوں پر ہے، پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں، تھیوری آسمانوں پر ہے، میرے نبی روزے رکھ رہے ہیں، تھیوری آسمانوں پہ ہے، یتیموں کی دستگیری ہو رہی ہے، تھیوری آسمانوں پہ ہے، بیواؤں کی دادرسی ہو رہی ہے، تھیوری آسمانوں پہ ہے، فیاضی کا نظام چل رہا ہے، تھیوری آسمانوں پر ہے، غریبوں کا کام ہو رہا ہے، تھیوری آسمانوں پر ہے، بخشش ہو رہی ہے، عطا ہو رہی ہے، درگزر ہو رہی ہے، تھیوری ابھی اتری نہیں ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ 40 سال کے بعد تھیوری اترتی ہے، بولو نا، بولو، 40 سال کے بعد تھیوری اترتی ہے۔ دستور یہ ہوتا ہے کہ پریکٹیکل کو تھیوری پر چیک کیا جاتا ہے، یہاں نظام کو الٹ ڈالا، جبرائیل جی اللہ فرمائے اس تھیوری کو میرے محبوب کے پریکٹیکل کے ساتھ چیک کر لو۔ چیک کیا، پورا پورا اترا، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہے نا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ، یہ میرے لیے کہ تم جس نبی کا نام لے رہے ہو نا، وہ نبی اس نے اپنے اوپر یتیموں کو غالب کیا تھا، اپنے اوپر یتیموں کو اور مسکینوں کے درد و غم میں رات دن لگا رہا تھا، اور اللہ کی نعمتوں کا اظہار کر رہا تھا۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اپنی زندگی میں اس کردار کے حامل بن جائیں۔ تو میں گزارش کر رہا تھا، بالکل آخری بات، کہ اگر آپ اپنی زندگی کے جس شعبے کو بھی نمایاں کرنا چاہتے ہو، اس میں ایک اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے خطابت کا، اس کو چار چاند کیسے لگے؟ فرمائے یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتیکم خیرا، میں اللہ جب تمہارے دلوں کے پیالے کو دیکھتا ہوں کہ اس میں میرے مخلوق کے لیے خیر بڑا ہے۔ جی یہ کیوں بول رہے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ کس لیے بول رہے ہیں؟ یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، جب میں دیکھتا ہوں ان کے دلوں میں مجھے خیر نظر آئے تو یؤتیکم خیرا، تو میں ان کے ان خطابت کو اس کو چار چاند لگا دیتا ہوں۔ وہ جس فن میں بھی ہو، جس کام میں بھی ہو، لیکن اگر اس کے دل میں خیر ہے تو میں اللہ اپنے طرف سے اپنے شایان شان میں خیر عطا فرما دیتا ہوں۔ تو خطیب کو چاہیے کہ اپنے مخاطب، ابھی ہم گزشتہ سوات کے سفر پہ تھے، وہاں پہ جامعات میں پروگرامات تھے، تو ایک جگہ سے ہماری گزر ہوئی، تو ایک محترم صاحب ہے، انہوں نے اپنی گاڑی ہماری گاڑی سے آگے کی اور اشارہ کیا کہ روک دو، ہم نے روکا، اس نے کہا ہمارے ساتھ چائے پیو، منگورا کے قریب ہی، تو ہم اترے، اس کے چائے پی۔ اس نے کہا کہ رات آپ کے درس میں ایک جملہ آپ نے کہا تھا جس نے میری نیند حرام کی ہے، ساری رات میں تڑپتا رہا، اب ایک جملہ مجھے اور چاہیے آپ۔
وہ جملہ کیا تھا جس نے اس کی نیند خراب کی تھی؟ اور پھر بعد میں نے کیا جملہ کہا؟ وہ پہلا تو ہم سب کے لیے، دوسرا خطیبوں کے لیے. کہہ دو سبحان اللہ. وہ پہلا جملہ تو یہ ہے کہ یہ عبادتیں جس کیٹیگری کی بھی ہو، نماز کی شکل کے ہو، روزے کی شکل کی ہو، درس و تدریس کی شکل کی ہو، طواف کی شکل کی ہو اور تبلیغ کی شکل کی ہو، جس شکل کی بھی ہو عبادت ہے، اس کے ذریعے سے روح کو قوت ملتی ہے. جی زور سے بولو. اس میں سے کوئی ایک خود مقصود نہیں، صرف اس کے ذریعے قوت کا حاصل کرنا مقصود ہے. وہ قوت کیا کام کرتی ہے؟ وہ قوت پھر معاشرے میں عفا، درگزر، معافی، بخشش. قوت ہوتی ہے نا آدمی کے اندر تو وہ معاف کر لیتا ہے، قوت ہوتی ہے نا تو وہ معافی مانگ لیتا ہے. جی قوت ہوتی ہے نا تو وہ درگزر کر دیتا ہے. اور قوت ہی نہیں ہے تو کیا معاف کرے گا، کیا معافی مانگے گا؟ میں گزارش کر رہا تھا انتہائی توجہ سے سنیں. اگر میرے اور آپ کے 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 65 سال ہم نے عبادتیں کی، توجہ چاہیے، نمازیں پڑھی، ذکر کیا، روزے رکھے، حج کیے، تعلیم و تعلم کیا، درس و تدریس کیا، بیانات کیے، 40-50 سال گزر گئے. ذرا اسے چیک بھی کرو کہ ہمارے 50-60 سالہ جد و جہد میں اتنی قوت پیدا ہوئی ہے کہ جس سے ہماری سوچ بدلے. کتنے خسارے کی بات ہے. میرے 50 سالہ نمازوں نے، 50 سالہ درسوں نے، 50 سالہ بیانات نے، اور 50 سالہ تبلیغ نے، اور 50 سالہ طوافوں نے، اور 50 سالہ تہجدوں نے اتنا دم خم نہیں پیدا کیا کہ جس سے ہماری سوچ بدلے. بھائی جو عبادت ہے اور جو ایمان اور جو اسلام میرا سوچ نہیں بدل سکا، وہ میرے جنت کو، میرے جہنم کو جنت میں کیسے بدلے گا؟ کیا آج ہماری سوچ پاک ہے؟ ماں باپ اولاد آپس میں سوچ پاک ہے، میاں بیوی آپس میں سوچ پاک ہے، استاد اور طالب علم آپس میں سوچ پاک ہے، پڑوسی آپس میں سوچ پاک ہے، بہو اور ساس سوچ پاک ہے. فکر اور سوچ اس کی تبدیلی سے زندگی بدل جاتی ہے. کمار لگا ہوا تھا، بیوی نے پوچھا کیا بنا رہے ہو؟ کہا چیلم حکے کے لیے وہ برتن بنا رہا ہوں جس میں آگ ڈالا جاتا ہے، پھر وہ حکے والا اسے پیتا ہے. بیوی نے پوچھا کیوں؟ کہا بیچنے کے لیے. تو کہا اگر اس کی جگہ سرائی بناؤ. اس نے کہا سرائی بنا لے. تو اب اس نے پھر اس کو مٹی کر دی، پھر سرائی بنانی شروع کر دی. جب سرائی بنانی شروع کی تو سرائی کو اللہ نے گویائی کی طاقت دی. جی بولو، سمجھنے کی کوشش کرو. ایسا نہیں دھوکے میں ہم چلے جائیں. سرائی کو اللہ نے بولنے کی، بولو بولنے کی، کیا بولا پتہ ہے؟ بولنے لگی تمہارا تو سوچ بدلا. جی تمہاری تو سوچ بدلی، میری زندگی بدل گئی. اسی کی تمہاری سوچ نہ بدلتی تو میرے اندر ہمیشہ آگ پڑی رہتی. تمہاری سوچ بدلی، اب میرے اندر ہمیشہ ٹھنڈا پانی بنا رہے گا. ہماری کیا سوچ ہے؟ کتنی گندی سوچیں ہیں ہماری. اگر اللہ ہماری سوچوں کو نکال دے ہمیں گن آ جائے. اور یاد رکھو یہ سوچ یوں نہیں کہ ہم نے سوچا ختم ہو گیا. فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ. بدگمانیاں،
غلط سوچ، اس نے یوں کیا ہوگا، اس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا، اس نے اس کو یوں کہا. یہ اتنی گندی اور یعنی شنیع عمل ہے. پرسوں کے درس میں نے کہا، عشاء کے درس میں، کہ اگر اللہ 100 سالہ مسلمان کو کہہ دے کہ تو نے جو کیا معاف ہے، لیکن تو نے جو فلان کے مطابق بدگمانی کی، ذرا کھڑے ہو کے اس پر دلیل دے دو، پھر جنت چلے جاؤ. ہماری سوچ غلط ہے. 2 ساتھی جیل میں تھے، نیچے بالکل تہ خانے میں. 4-6 مہینے کے بعد جیلر نے ان دونوں کو باہر نکالا، کہیں مر نہ جائے، تازی ہوا لگ جائے. تو جب وہ باہر آئے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ٹہلنے کے بعد پھر تہ خانے میں گئے، تو ایک دوست نے دوسرے سے کہا کہ مجھے محسوس ہوا کہ بارش ہوئی ہے. جی بولو. آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ کیچڑ تھا، جگہ جگہ بدبو تھا، پانی تھا، جگہ جگہ مچھر تھے. تو میں نے محسوس کیا کہ بارش ہوئی ہے. کیوں آپ نے محسوس نہیں کیا؟ اس نے کہا میں نے بھی محسوس کیا. کہ کیسے پتا چلا؟ کہا ہوا میں تازگی تھی، درخت دھلے ہوئے تھے، درخت اور پتوں میں ہریالی تھی، زمین بالکل شباب میں تھی. میں نے محسوس کیا کہ بارش ہوئی ہے. لیکن بارش ایک ہے. جی نتیجہ بولو نا. نتیجہ کس نے نکالا؟ پروفیسر نے. یہ غلط ہے. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ غلط ہے. یہ پروسیس کرتے ہیں، اس لیے اس کو پروفیسر کہتے ہیں. ہیڈ بھی اس کو اس لیے اس کو کہتے ہیں. اس میں پروسیس ہوتا ہے. یہ یہاں سے ٹول دے دیتا ہے، میٹیریل دے دیتا ہے، پھر یہاں پروسیس ہوتا ہے. میرے دوستو، سوچوں کو صحیح کر لو. اگر میری عبادتیں میری سوچ کو نہ بدل سکی، میں 1000 قسم کھا کے کہتا ہوں یہ عبادتیں میری جہنم کو جنت میں نہیں بدل سکتی. ایک بات. دوسری بات، اس مولوی صاحب محتمم صاحب نے مجھے کہا کہ دوسری بات کرو، تو وہاں میں نے ایک بات کی، وہ آپ کے متعلق ہے بالخصوص. مجھے اس نے کہا شیخ صاحب آپ آتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں آدھا مجمع ہوتا ہے اور دل میں بات اترتی ہے. ہم علماء ہیں، ہم بھی روتے ہیں اکثر. ہم بات کرتے ہیں، بات دل میں نہیں اترتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک، یہ جو آپ کے سامنے حاضرین بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے لیے آپ نے نسخہ تیار کیا ہوا ہوتا ہے، جمعے کا، درس کا، ختم بخاری کا، ختم قرآن کا. یہ جو مریض آئے ہوئے ہیں روحانی، اور ان کے لیے آپ نے پکی تیار کی ہے. جی بولو نا. بیماروں کے لیے حکیم پکی تیار کرتے ہیں نا. پیٹ کے درد والوں کی پکی الگ، سر کے درد والوں کی پکی، پیچس والوں کی پکی، اور قبض والوں کی. اسی طرح یہ جو علماء ہے، یہ ختم بخاری کی پکی تیار کرتے ہیں، روحانی مریض آئیں گے. ختم قرآن کی پکی تیار کرتے ہیں، روحانی مریض آئیں گے. جی درس قرآن کی پکی تیار کرتے ہیں، جمعے کا دن ہے، روحانی مریض آئیں گے. تو یہ پکی کی قسمیں 2 ہوتی ہے. مریض کو اگر آپ نے وہ پکی تیار تو کی، لیکن خشک دے دی نا، وہ پانک لیا اس نے، کچھ آنکھوں میں چلا جائے گا، کچھ کانوں میں چلا جائے گا، کچھ ناک میں گھس جائے گا، کرنج شروع ہو جائے گی، اور مزہ نہیں آئے گا. جی بولو زور سے بڑی قیمتی بات کرنے لگو. مزہ نہیں آئے گا. ہوشیار حکیم وہ ہوتا ہے کہ اس پکی کو تھوڑا سا گیلا کر دے. جی مکھن گھی تیل میں گیلا کر دے تو وہ نکلنے میں بڑا، بولو نا، نکلنے میں. اور اللہ کی سنت بھی یہ ہے کہ جب بھی وہ پلاتا ہے، فرمایا من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. دیکھے نا میں اللہ بھی پلاتا ہوں، کتنا آسان ہے پینے میں.
تو تم بھی نسخہ ایسے آسان تیار کرو کہ پینے میں اور پھانکنے میں آسان ہو، وہ پکی خشک نہ دو، رات کو اٹھ کر جی ابھی وہ رات کو اور آنسوؤں میں اس پکی کو بھگولو، اور پھر دن کو ختم بخاری، ختم قرآن اور جمعے میں آنے والے مریضوں کو کھلاؤ، رب محمد کی قسم شفا مل جائے گی۔ ایک نسخہ نمبر 2 خطیب کے لیے، جو سامنے بیٹھے ہوئے نا ان سب کو اپنا سمجھو، جی بولو، چاہے جیسے بھی ہو، تمہیں پتا ہے کہ یہ تمہارے نہیں، جی لیکن پھر بھی یا عبادی الذین اسرفوا تو ہمارے نہیں ہے، لیکن یہاں نسبتی پھر بھی لگایا جا رہا ہے، نا 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 نا، تم جو بھی ہو میرے ہو۔ اصرف ہو اپنے نہیں ہے، اس لیے کہ اصرف میں کفر و شرک بھی داخل ہے، لیکن اللہ پاک پھر کیا فرما رہے ہیں، تم جہاں بھی چلے گئے میں اللہ اب بھی تمہیں اپنے دائرہ محبت اور رحمت سے الگ نہیں سمجھتا، اور میں نے اب بھی اپنے رحمت کے دروازے تمہارے لیے بند نہیں کیے، جی یا نسبتی لگا کر اپنا بنایا، تم کچھ بھی ہو، تم مجھے اپنا سمجھو نہ سمجھو، میں اپنی محبت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں تمہیں اب بھی اپنا سمجھتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ سامنے کو اپنا سمجھیے، بھلے وہ سامنے بیٹھا ہوا ہو، وہ کالا پیلا کافر ہو، لیکن تو وہ سامنے ہے تیرا، تو اسے اپنا سمجھ۔ تو جب تو اپنا سمجھے گا تو اس کی برکت سے اللہ آپ کی بات کو اس کے دل میں ڈالے گا، اور اگر آپ نے اپنا نہیں سمجھا تو آپ کی بات سنے گا نہیں، وہ آپ کی بات نوٹ کرے گا۔ سننا اور چیز ہوتا ہے، نوٹ کرنا اور چیز ہوتا ہے۔ باہر نکلے گا تو وہ کالوں کی طرح نا کینچیاں لگا کر کٹنگ کرتے کرتے نا کہتے نا یہ مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ایک خطیب صاحب نے ایک جملہ کہا، میں نے اسی وقت نوٹ کر لیا، لیکن وہ سبقت لسانی کی وجہ سے ہو جاتا ہے، لیکن میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، یہ جو خطابت کا پریکٹس ہے نا، اس کے لیے ایک اور چیز جو مسٹ ہے، جسٹ ہے، وہ کیا ہے پتہ ہے؟ اپنے بیان کو خود 1-2 مرتبہ سن لو، جی اور شیشہ سامنے کر لو اگر ویڈیو ہے، کہ آپ بیان میں گھبرائے تو نہیں لگ رہے، آپ کے بیان میں گلا خشک تو نہیں ہو رہا ہے، آپ بیان ایسے تو نہیں کر رہے کہ وہ رٹا لگایا ہوا ہے اور اگر جلدی نہ بولا اگلا آدمی یہ سمجھے کہ یہ جلدی اس لیے بول رہا ہے کہ اگر جلدی نہ بولا تو بھول جائے گا، جی تراویح والے حافظ کی طرح کہہ دو سبحان اللہ۔ اپنی ویڈیو کو بھی دیکھا کرو، اس سے میں اب وہاں کھانا کھانے جب بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ایک ساتھی سے کہا، میں نے کہا 2 چیزیں ہوتی ہیں خطابت کی، ایک کو کہتے ہیں آپ کی جدید زبان میں ٹیلنٹ، اور ایک کو کہتے ہیں اسکل، یہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ یہ خطابت کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، ٹیلنٹس وہ جو آپ کے اندر اللہ نے خود ہی ودیت کیا ہے، اسکل جو آپ خود پیدا کرو گے اور اپنے ٹیلنٹس کو پالش کرو گے۔ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ آپ نے بیان کیا، آڈیو ہے تو خود بیٹھ کے سنا، یار اس میں تو یہ تو کیا ہے، ویڈیو ہے آپ نے تو کہا یار یہ انداز تو مجھے بھی پسند نہیں آیا،
یہ تو بالکل گھبرایا لگ گیا جی. ایسے نہیں، پیارا انداز، بالکل معتمد انداز ہو اور رکا ہوا انداز ہو، وزنی انداز ہو، موقف مضبوط ہو، انداز پیارا ہو جی. موقف مضبوط ہو، انداز پیارا ہو. تو جب آپ خود سنو گے اور خود دیکھو گے تو چلتے چلتے نہ دیکھیں. ایک ساتھی نے کہا کہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی اس لیے کہ خلافت اگر رشتہ داریوں میں دی جاتی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ علی کا حق تھا. نہیں، اس سے پہلے حضرت عباس کا حق تھا، اس لیے کہ وہ چچا تھے. حضرت عباس چچا تھے تو بڑے تھے، حق اس کا تھا. تو یہاں ایک جملہ میرے کانوں میں پڑا، سبقت لسانی ہے لیکن پھر بھی جب وہ اگر اس طرح ہے اور میں نے صحیح سنا ہے، وہ سنے گا تو اس کی تصحیح کرے گا کہ پھر بھی تو حق حضرت عباس کا تھا نا. تو علی اس لیے محروم ہوئے کہ حق عباس کا ہوتا تھا. تو تھوڑا سا بعد میں سنیں، جب سنو گے تو جہاں جہاں غلطیاں ہوگی تو اگلے بیان میں پھر وہ نہیں ہوگی. جب وہ سنو گے تو اگلے بیان میں وہ اور اچھا ہوگا. پہلے دن کا بیان اور آخری دن کا بیان زمین آسمان کا گیپ ہوگا. کریں گے اس طرح انشاءاللہ. اور پرعزم رہا کرو، بالکل اہتمام کے ساتھ. آپ کا قرآن پکا ہے، آپ کا اللہ پکا ہے، آپ کے نبی پکے ہیں، آپ کا دین پکا ہے، آپ کے علماء پکے پکے ہیں، آپ کے اساتذہ کرے ہیں. دنیا کی کوئی طاقت قرآن کو کیا چیلنج کرے، اللہ کو کیا چیلنج کرے، رسول کو کیا چیلنج کرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ایک عالم کے چیلنج کا جواب نہیں دے سکتے. قرآن کو کیا چیلنج کریں؟ قرآن نے تو خود چیلنج کیا ہے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب نہ ہو تو 10 آیاتیں پیش کرو، نہیں لا سکے. یہ اللہ کی کتاب نہ ہو تو 3 آیاتیں پیش کرو، نہیں لا سکے. یہ اللہ کی کتاب نہیں ہو تو 1 آیت پیش کرو، لا سکے؟ بولو نا. میں اسی پر بات کو ختم کر دوں. قرآن 2 ہے. قرآن ایک قرآن ہے علم، دوسرا قرآن ہے میرے آقا عمل. وہ عملی قرآن ہے، یہ علمی قرآن ہے. یہ مصحف قرآن ہے، وہ چلتا پھرتا قرآن ہے. تو جس طرح اس قرآن کے چیلنج کو قبول نہیں کیا تو اس قرآن کے چیلنج کو بھی قبول نہیں کیا. اس قرآن نے چیلنج کیا کہ 10 سورتیں لاؤ، لا سکے؟ بولو نا. تو وہ جو چلتا پھرتا قرآن ہے اس کے لیے بھی اللہ نے 10 مبشرہ کی 10 سورتیں بنائی ہے. آؤ دنیا والو، میرے چلتے پھرتے قرآن کے 10 صحابہ جیسے تم 10 انسان پیش کرو. قرآن نے 3 آیاتوں کا تذکرہ کیا تو وہاں بھی اللہ نے دعویٰ کیا کہ یہ میرے محبوب جو چلتے پھرتے قرآن ہے، اس کے ابو بکر، عمر اور عثمان جیسے 3 تم لا کے پیش کر دو. اور قرآن نے دعویٰ کیا فاتو بسورۃ من مثلی، 1 پیش کر دو. تو اس پر تو میرے یہ بھائی بولے کہ ساری دنیا آج تک اس چلتے پھرتے عملی قرآن کا 1 صدیق پیش نہ کر سکے. جس طرح یہ قرآن 2 گدوں میں بند ہے، اسی طرح وہ چلتا پھرتا قرآن جو آج آرام فرما رہے ہیں 2 صحابہ کے درمیان بند ہے. اس قرآن کو بھی غلاف پہنایا جاتا ہے، کپڑے پہنائے جاتے ہیں جو قرآن کا لباس ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ یہ جو میرے محبوب ہیں، آپ کے محبوب ہیں، امت کے غمخوار ہیں، ان کا بھی لباس ہے، اس قرآن کا بھی لباس ہے. فرمایا ہاں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اس قرآن کا لباس اور ہے اور اس قرآن کا لباس امی عائشہ ہے.
یہ سارے چیلنج قرآن نے پیش کیے ہیں، لیکن آج تک کوئی چیلنج قبول، تو آپ کے پاس ساری چیزیں پکی ٹکی ہے، بڑے اعتماد کے ساتھ گھبرایا ہوا نہیں۔ میں نے دیکھا چل رہا، کچھ تو مجھے ماشاءاللہ بہت اچھے لگے، لیکن کچھ مجھے لگے ایسے نہیں، بالکل اعتماد کے ساتھ، وثوق کے ساتھ۔ تمہارے پاؤں ریت پر نہیں ہے، چٹان پر ہے، تمہارے پاس مضبوط چیز ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ ہے، رسول ہے، دین ہے، علماء ہے، تو گھبرا کے نہیں بولا کرے، پیار سے بولا کرے، اعتماد سے بولا کرے، اور اس سامعین کو اپنا سمجھ کے بولا کرے، اور چہرے پر مسکراہٹ ان کو لایا کرے۔ ٹھیک ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب میں اپنے برادر قریب مولانا نور الحق سے گزارش کروں گا، ضرور اس طرح خدا دعا کروں گا۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب، صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم يا حي حين لا حي ويا حي محيي الموتى ويا حي لا اله الا انت. اللهم ان ذنوبنا قد عظمت وجلت وانت اعظم واجلت، فافعل بنا ما انت امر ولا تفعل بنا ما نحن امر. يا ارحم الراحمين، يا اكرم الاكرمين، يا ذا الجلال والاكرام، اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم ان تمام طلبہ کو اپنے دین کی عالی خدمات جو تیری نظر میں قبول ہو، ایسی خدمات کے لیے قبول فرما۔ اللہ کریم سب کو شرح صدر نصیب فرما، سب کو قوت حافظہ نصیب فرما۔ اللہ پاک سب کو علم نافع نصیب فرما، تمام مدارس کو کامیابی ترقی نصیب فرما، چاروں طرف سے تمام فتنوں سے حفاظت فرما۔ اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ملک کے حالات کے اعتبار سے رحم و کرم فرما، مہنگائی کو ختم فرما، اپنے کرم سے صالح حکومت نصیب فرما، تمام پریشانیوں کو ختم فرما، چاروں طرف سے حفاظت فرما، غیروں کی سازشوں سے حفاظت فرما، اسلامی نظام نصیب فرما۔ اللہ کریم دنیا بھر میں اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ ہمارے تمام اکابرین، والدین، اقربا جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ کریم سب کے درجات بلند فرما۔ ہم سب کو مرنے کے وقت کامل ایمان کلمہ شہادت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی سعادت عطا فرما۔ اللہ پاک اس پورے مجلس کے سب کے دلوں کی جاری مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ کریم سب کو سعادت والی زندگی، عافیت والی زندگی، طاعات والی زندگی نصیب فرما۔ ظاہری باطنی تمام فتنوں سے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ پاک جب بھی موت آئے تو کامل ایمان والی موت نصیب فرما۔ کلمہ شہادت ہم سب کو نصیب فرما، شہادت کا اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہاں میں اپنا فضل و کرم نصیب فرما، دونوں جہاں میں اپنی دائمی رضا نصیب فرما۔ ربنا